اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عاطف مجید، ایم اشتاق خان صاحب کے ساتھ میں موجود ہوں۔ خان صاحب سے ہم بات کریں گے، اگر بات کریں اس سال کا جو نمبر ہے 2026 کا نمبر 1 ہے، یہ سال پورا سال دنیا کو کیا دے کے جائے گا۔ میں یہاں بات کروں، میں کچھ نظر دوڑا رہا تھا بابا ونگا کی پیشن گوئیوں پہ۔ بابا ونگا نے بہت عرصہ پہلے پیشن گوئی کر دی تھی 2026 کے حوالے سے، بڑی جنگ کی بات کی تھی اور روس کے ابھرنے کی بات بھی کی تھی۔ کیا روس اب اس پورے سال میں ابھرے گا؟ کیا ایک نئی وبا آئے گی؟ یہ سارے معاملات پہ میں خان صاحب سے بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم خان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ سے ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ خان صاحب، بابا ونگا نے پیشن گوئی کہی تھی کہ 2026 میں طویل جنگ ہوگی اور اس کے بعد پھر روس بھی ابھرے گا، تو یہ تھرڈ ورلڈ وار آپ کے خیال میں شروع ہو گئی ہے؟ طویل جنگ ہے یا ابھی اس میں کچھ اور دیکھ رہے ہیں آپ؟ پہلے تو میں بتاؤں بابا ونگا، اس نام میں آپ کو پتہ ہے پاور کیا ہے؟ یہ 1/12 کا بی بھی ہے اور ڈبلیو بھی ہے، ٹورس کے ہیں یہ، یعنی کہ ان کی جو بھی پیشن گوئیاں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی ان کی پیشن گوئیاں پسند آتی ہیں، کیونکہ جب میں پیشن گوئیاں کرتا ہوں تو میری پیشن گوئیاں ان کے ساتھ میچ کر جاتی ہیں اکثر، حالانکہ میں نے ان کو پڑھا نہیں ہے، جی جی، نہ میں ان کی پیشن گوئیوں کو دیکھتا ہوں، لیکن مجھے کہتے ہیں تو بابا ونگا صاحب نے بھی کہا۔ خیر، انہوں نے یہ کہا ہے کہ 2026 میں کیا کہا ہے؟ عظیم جنگ۔ اچھا، میں نے یہ کہا ہے 2025 کے اینڈ پہ کہ 8 سے 9 ممالک جو ہیں جنگوں کی لپیٹ میں ہوں گے اور چھوٹے چھوٹے ملکوں کو نقصان ہوگا زیادہ۔ بالکل آپ نے کہا۔ اب اگر چھوٹا ملک دیکھیں تو قطر بھی ہے، یو اے ای بھی ہے، بحرین بھی ہے، اچھا وینزویلا بھی ہے، اچھا ابھی کیوبا بھی ہے، گرین وہ بڑے معاملات ہیں، 8-9 میں نے کہا ہوا ہے۔ تو یہ ایک بات تو میری اور بابا ونگا سے میچ کرتی ہے، لیکن ایک بات میچ نہیں ہو رہی، میں اڑا ہوا ہوں ایک بات میں کہ تھرڈ ورلڈ وار نہیں ہے۔ تھرڈ ورلڈ وار ہوتی کس سے؟ خان صاحب ابھی ایک طرح سے اب سارے ایٹامک پاور والے تو اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ہاں، ابھی ادھر جو ہیں 2 بندے نہیں، ابھی بیچ میں 3 آ رہے، ایک رشیا، ایک چائنا اور ایک کوریا۔ جب یہ اوپن آئیں گے نا ابھی آگے تو پھر تھرڈ ورلڈ وار شروع ہوتی ہے۔ یہ تو پیچھے سے ایک ہیلپ ہوتی ہے سر، جس طرح مڈل ایسٹ پورا جنگ کے اندر چلا گیا، تو مڈل ایسٹ کو وہ تو نہیں ہے نا ایٹامک پاور تو ادھر پاکستان ہے اور وہ ادھر انڈیا ہے۔ مڈل ایسٹ کو میں نے چھوٹے چھوٹے ملک کہاں ہیں؟ ہاں، ایران بڑا ہے، وہ ایٹمی پاور کی حد تک موجود ہے، ہو سکتا ہے وہ اعلان کر دے یا بن گیا ہو، جو بھی ہے، کیونکہ ایران کا جو دشمن ہے وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے اس کے پاس، تو وہ باقی تو تھرڈ ورلڈ وار کے لیے آپ کو ایٹامک پاور کو لڑنا پڑے گا۔ خان صاحب بابا ونگا نے پھر یہ بھی کہا آگے جا کے بارشیں، موسم اور اس طرح شروع ہو جائے گا اس سال کے اندر ہی، آپ نے بھی یہ بات کی تھی۔ یہ تو میری ہے پیشن گوئی، میں نے تو ویسے اگر اپنی پیشن گوئیاں بتاؤں تو سن لو، میں نے تو یہی کہا تھا کہ فروری مارچ میں دنیا میں ہلچل دیکھ رہا ہوں۔ بالکل کہا تھا میں نے سیاسی معاملات، اس کے بعد فرقہ وارانہ معاملات شروع ہوں گے، اس کے بعد جو ہے مئی سے لے کے اکتوبر تک بے شمار پانی، کلاؤڈ بلیسٹ، یہ وہ جہاز طیارے تو میں کہتا ہی رہا ہوں، حادثات تو شروع ہو گئے۔ پھر اس کے بعد میں نے کہا تھا گولڈ، تانبا، میٹل مہنگے ہوں گے، وہ آپ نے دیکھ لی۔ پھر میں نے کہا تھا پیٹرول مہنگا ہوگا، یہ ساری پیشن گوئیاں۔ معیشت تباہ ہوگی، وہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ وائرس والی ایک پیشن گوئی میری اڑی ہوئی ہے جس میں گو کہ انڈیا میں وائرس آیا ہے، لیکن میں نے ایک بات کی ہے کہ دنیا میں بھی آئے گا، کیونکہ ابھی تو وائرس بھی آنا ہے اس سال، وبا آئے گی کوئی۔ اچھا خان صاحب، میں کوشش کروں گا آج جنگوں کے حوالے سے اور بابا ونگا پہ پروگرام کو تھوڑا سا لے کے جاؤں۔ اب 2028 میں انہوں نے کہا جی سیارہ زہرہ انسان کو توانائی کے متبادل ذرائع دے گا۔ اچھا 26 کے اندر پھر یہ بھی ہے کچھ انسان کا کوئی نئی مخلوق کے ساتھ بھی پالنا پڑے گا۔ 26 جولائی کو سیٹرن ریٹروگریڈ ہوگا، جس سے ایک دفعہ پھر دنیا میں ایک ہلچل پڑے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ مغرب والے ممالک میں آپس میں ٹسل ہوگی۔ اچھا، مغرب آپس میں لڑ پڑے گا، آپس میں کچھ ٹسل ہوگی، کچھ معاملات الجھیں گے۔ 5 دسمبر کو راہو اور کیتو کا ٹرانزٹ ہے، جس میں ایک دفعہ
پھر کوئی معاملہ آئے گا، کیونکہ ابھی تو 2026 کی پیشن گوئیاں ہیں، لیکن 27 میں بھی کچھ معاملہ بنے گا۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں 26 جولائی کے بعد جو میری پیشن گوئی میں کرنا جا رہا ہوں، مجھے مغرب میں دنگے فساد نظر آ رہے ہیں۔ 26 جولائی کے بعد مغرب میں کام کافی پڑ رہا ہے، یہ اب اس میں عوامی لوگ بھی باہر نکل سکتے ہیں، احتجاج ہو سکتے ہیں، معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے پچھلے سال مجھے لوگ کہتے تھے برطانیہ سے اور یورپ سے، خان صاحب یہ رشیا کی جنگ لگی ہوئی، کیا ہم ملک چھوڑ جائیں، مڈل ایسٹ چلے جائیں؟ میں نے کہا جہاں بیٹھے ادھر رہو، مجھے مڈل ایسٹ کی خوشبو اچھی نہیں آ رہی۔ اب سارے لوگ بھاگ رہے ہیں وہاں پہ، بالکل کہا تھا، مڈل ایسٹ میں ہزاروں لوگ لاکھوں انتظار کر رہے ہیں پروازوں کی کہ ہم جائیں کیسے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اب سر کیا ہے مڈل ایسٹ، یورپ یا کیا، سائپرس تک تو موبائل ان کا ایران نے بھی چلا دیا میزائل۔ یار بات یہ ہے، ابھی ٹرمپ صاحب جو ہیں، چودھری صاحب، یہ 10 مارچ تک کچھ بلنڈرز کریں گے، اور ان کو یہ نہیں پتہ اس بلنڈر سے ایک آگ کو، ایک چنگاری کو آگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں اس خطے میں ایران اکیلا نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں اگر ایران کو امریکہ کھا جاتا تو پھر تو کوئی نہیں بچے گا، پھر تو آپ سمجھ لیں کہ رشیا کی امریکہ کے ساتھ لڑائی بنے گی، پھر کوریا کی امریکہ کے ساتھ بنے گی، چائنا کی امریکہ کے ساتھ بنے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں ایران اندرونی طور پہ مضبوط اس لیے ہے کہ اس کو 3 ممالک سپورٹ کر جائیں گے، لیکن کھل کے سامنے نہیں آئیں گے۔ جی، ایران کو آپ کے خیال میں ایران کو سپورٹ اب مل رہی ہے چائنا کی اور رشیا کی؟ چائنا، رشیا، کوریا کی بھی مل رہی ہے؟ جی جی، اچھا جو میں سمجھتا ہوں، کیونکہ ایران نے وہ کام کر دکھایا ہے جو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ ہوگا۔ اس نے پہلے کہا تھا کہ مجھے اگر چھیڑو گے تو میں نے سب کو چھیڑ دینا۔ ایران اکیلا دیکھو نا، اگر اس کے پاس 1000 میزائل ہے، 2000 ہے یا 3000 میزائل ہے فور ایگزامپل، تو وہ ہر ملک پہ مارے گا، عراق پہ بھی، قطر پہ بھی، ادھر بھی، امریکہ کے بیڑوں پہ بھی، یو اے ای پہ بھی، سب جگہ جنگ چھیڑ دی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کتنے ہزار میزائل ہو سکتے ہیں۔ اور یہ ایران کا میں نے کہیں سنا ہے اڑتے ہوئے، وہ کہتا ہم تو 6 مہینے جنگ لڑ سکتے ہیں۔ تو یہ جنگ سر آپ کو بھی طویل لگ رہی ہے یا کلوز؟ فیصلہ 10 مارچ کو ہوگا، کیونکہ 11 مارچ کو مشتری سیدھی ہو رہی ہے، کیونکہ جنگ شروع کس نے کی ہے؟ امریکہ اور اسرائیل نے۔ اور ختم کس نے کرنی ہے؟ ایران، سب نے کرنی جی۔ امریکہ ہی نے ختم کرنی ہے۔ وہ یہ کہے کہ یہ مجھے ٹارگٹ مل گیا ہے، میں نے اپنا کام کر لیا، اس طرح وہ بیگ، جب وہ دیکھیں ہم کمزور ہو گئے تو وہ بیگ ماریں گے۔ 10 مارچ کے بعد آپ کو میں بتاؤں گا، 10 مارچ تک تو طویل ہے، مجھے پتا ہے اگلا بھی، لیکن میں ابھی وہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ ابھی تو بڑے بڑے حادثات دیکھ رہا ہوں میں۔ پہلے یہ 7 دن تو دیکھو کیا ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر۔ ہاں صاحب، 2033 میں بابا ونگا نے کہا جی قطبین کا پگھلنا، یعنی کہ زمین کے گرد جتنا منجمد سطح اس کی ساری سمندر پانی بن جائے گا، سمندر اپنا راستہ بڑھانا شروع کر دیں گے۔ ہاں، یہ تو قرآن پاک میں بھی اللہ پاک کا فرمان ہے کہ جس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ سمندر کی حدوں کو نہ تم ان سے لے سکتے ہو، نہ کیا کہتے ہیں وہ ان سے ختم کر سکتے ہو، نہ وہ آگے جہاں بھی اللہ پاک نے ان کی حدیں مقرر کی ہیں وہاں تک۔ اب جیسے برج خلیفہ ہے مثال ہے، تو یا اور بحرین دیکھیں، میں نے گیا ان علاقوں میں، دبئی وغیرہ، انہوں نے سمندروں سے جگہیں بنا لی ہیں، اور کیا ہوا، ادھر ریت ڈالی ہے، جو بھی ہے ادھر سمندروں میں جگہیں بنا لی۔ اور میں ایک دن یہی سوچ رہا تھا، جیسے اللہ پاک نے پہاڑ کھڑے کیے توازن کو قائم کرنے کے لیے، زمین کے بیلنس کو، تو اب کتنا اب زلزلے آتے ہیں، ظاہر اب کتنا پہاڑ کوٹیاں اتارتے ہیں، سمندر کو خشک کرتے ہیں، تو ظاہر ہے سمندر نے اپنی زمین تو واپس لینی ہے۔ تو بابا ونگا کی اس بات سے میں متفق ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سال بھی بارشیں وغیرہ بہت ہوں گی، پانی ہوگا، تو وہ پانی ظاہر ہے سمندر کے ساتھ بھی ہوگا، دریا، نہریں وغیرہ، وہ سمندر بڑھے گا۔ پیغام کیا ہے؟ پیغام میں یہ کہتا ہوں کہ جو زندگی ہے نا، یہ ابدی نہیں ہے، یہ عارضی زندگی ہے، اور اس کے بعد ہم نے مرنا ہے۔ ہر ایک نے موت کا جام چکھنا ہے،
روز قیامت موت کو بھی موت آ جائے گی، آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، روز قیامت ہم سب نے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے حاضر ہونا ہے، جواب ہم نے وہی دینا ہے یا ہم سے وہ جو ہم نے کیا ہے، اور اللہ پاک ہمیں دکھا دیں گے۔ تو وہ والی زندگی جو شروع ہونی ہے نا، چاہے وہ نار میں ہو، ٹھیک ہے، جہنم میں، چاہے وہ جنت میں ہو، تو وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہی کہوں گا اپنے اعمالوں کو ٹھیک کر لو، لالچ سے نکل جاؤ، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی کو گزارو، خواہ وہ کسی بھی ملک کا وہ ہے، صدر ہے، بادشاہ ہے، وزیر ہے، عوام ہے، افواج ہے، وہ کام کرو جس سے روز قیامت ہماری بخشش ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ عاطف مجید اور رمیش خان سب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ پائندہ باد۔